رمضان کیا ہے؟ میرے بھائیوں توجہ رکھنا، فرمایا اس کے 3 اشرے ہیں۔ میرے اللہ نے زندگی رکھی تو آئندہ جمعہ روزے کے فضائل بیان کریں گے، آج صرف رمضان کو سمجھیے گا۔ رمضان کیا ہے؟ فرمایا اس کے 3 اشرے ہیں۔ پہلے 10 دن جو ہے یہ رحمت کے ہیں، قربان جاؤں۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ اس میں مغفرت نہیں ہوتی، بخشش نہیں ہوتی، لیکن یہ خاص رحمت کے لیے ہے۔ اس میں رب کی رحمت جو ہے وہ انسان پہ یوں برستی ہے جیسے موسلادھار بارش برستی ہے۔ اللہ رب العزت کی رحمت کیا ہے میں تفصیل میں نہیں جاتا، صرف اشارتاً بات سمجھانے لگا ہوں۔ میرے رب کی رحمت کیا ہے؟ قربان جاؤں، علماء فرماتے ہیں ایک اللہ کا نام رحمان ہے، ایک اللہ کا نام رحیم ہے۔ فرمایا رحمان کسے کہتے ہیں؟ جو بن مانگے عطا کرے۔ آپ نے دیکھا نہیں ہے وہ اپنے تمام بندوں کو رزق عطا کرتا ہے، انہیں بھی دیتا ہے۔ جو صبح اٹھ کر سورج کی پوجا کرتے ہیں رب انہیں بھی دیتا ہے، جو صبح اٹھ کے پتھروں کی پوجا کرتے ہیں رب انہیں بھی دیتا ہے، جو صبح اٹھ کے آگ کی پوجا کرتے ہیں رب انہیں بھی دیتا ہے، اور جو صبح اٹھ کے نماز کے قریب نہیں جاتے رب انہیں بھی دیتا ہے، جو رب کا نام نہیں لیتے رب انہیں بھی دیتا ہے۔ کیوں؟ وہ خالق ہے، وہ رحمان ہے۔ رحمان اسے کہتے ہیں جو بن مانگے عطا کرے۔ میں نے عرض کیا نا اس نے مہلت دی ہے، اللہ اکبر، پھر وہ ذرے ذرے کا حساب لے گا۔ اور فرمایا رحیم اسے کہتے ہیں اگر اس سے مانگا جائے تو وہ راضی ہوتا ہے، اگر اس سے نہ مانگا جائے وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ دنیا کا اصول کیا ہے؟ اگر کسی انسان سے مانگو وہ ناراض ہو جاتا ہے، نہ مانگو تو راضی ہوتا ہے۔ لیکن رب کسے کہتے ہیں؟ فرمایا رحیم وہ ذات ہے کہ اگر اس سے مانگا جائے وہ راضی ہوتا ہے، اگر نہ مانگا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کی رحمت، فرمایا اللہ کے عرش کے نیچے لکھا ہوا ہے سبقت رحمتی علی الغضب۔ کیا مطلب؟ کہ میری رحمت اور میرے غضب غصے میں دوڑ ہوئی لیکن میری رحمت جیت گئی۔ جملہ لکھا ہوا ہے میرے اور آپ کے لیے کہ سبقت رحمتی علی الغضب۔ تو بھائی پہلے 10 دن جو ہے وہ رحمت کے ہیں، دوسرے 10 دن جو ہے وہ مغفرت کے ہیں، تیسرے 10 دن جو ہے وہ بخشش کے ہیں۔ تو بھائی آنا، اگر تو اور میں چاہتے ہیں کہ میرا نامہ اعمال جو گناہوں سے بھر چکا ہے اگر عنوان ذہن میں ہو، اگر میری تمہید ذہن میں ہو، انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم، اور جناب والا ہمیں کہا جائے گا اقرأ کتابک بنفسک اليوم حسیبا، کہ آج جناب والا تو ہی کافی ہے اپنے نفس کے ساتھ انصاف کرنے کے لیے۔ اگر تو اور میں چاہتے ہیں کہ نامہ اعمال کھولے نا اس میں نیکیاں ہی نیکیاں ہو، خوشیاں ہی خوشیاں ہو، راحتیں ہی راحتیں ہو، تو آنا پھر رحمت سے، مغفرت سے، بخشش سے میں اور آپ فائدہ اٹھا لے۔ یہ جو رمضان کا مہینہ ہے اس میں یوں محنت کریں، یوں محنت کریں کہ ہمارے گناہ جو ہے وہ مٹ جائے، وہ ختم ہو جائے اور ہمارا نامہ اعمال نیکیوں سے پر ہو جائے۔ کہتا مولوی صاحب ایک بات سمجھا دے جلدی جلدی، وقت کم ہے۔ میں نے کہا کون سی؟ کہتا آئندہ تو ہم گناہ نہیں کریں گے، آئندہ تو گناہ، لیکن جو ہو گئے ان کا کیا کریں؟ میں نے کہا آپ سمجھدار لوگ ہیں، یہ دنیا دارالامتحان ہے۔ جب بندہ امتحان دیتا ہے نا تو انسان کے ہاتھ میں پرچہ ہوتا ہے، جب تک وہ پرچہ طالب علم کے ہاتھ میں ہے اسے اختیار ہے، اس میں جو لکھ دے جو کاٹ دے۔ لیکن جب وہ پرچہ آپ نے ممتحن کو دے دیا تو اب اختیار کیا ہو جاتا ہے؟ فرمایا انسان جب تک تجھے موت نہیں آتی تجھے اختیار ہے، اس میں جو مرضی داخل کر لے جو مرضی نکال لے، لیکن جب موت آ گئی تو اب اختیار کیا ہو جائے گا؟ فرمایا کیا اختیار ہے؟ میرے محبوب نے فرمایا گناہ ہو جائے تو پھر پریشان نہیں ہونا۔ اللہ کے نبی کیا کرنا ہے؟ فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، پھر تم نے توبہ کرنی ہے۔ اللہ کے نبی کتنے گناہ؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ترمذی شریف کتاب ہے۔ فرمایا اللہ رب العزت نے فرمایا اے میرے محبوب جب کوئی بندہ مجھ سے دعا کی طلب کرتا ہے، یعنی طالب بن کے آتا ہے اور مجھ سے مغفرت کی تمنا کرتا ہے،
جب وہ میرے دربار میں آتا ہے اور آ کر مجھ سے مانگتا ہے، فرمایا میں اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ کتنے گناہوں کو؟ فرمایا اگر اس میرے بندے کے اتنے گناہ ہوں کہ زمین سے شروع ہو اور آسمان تک پہنچ جائے، فرمایا معافی مانگنا میرے بندے کا کام ہے، معاف کر دینا میرا کام ہے۔ اتنے گناہ، فرمایا یہاں سے شروع ہو فرش سے اور آسمان تک پہنچ جائیں، فرمایا تو آ تو صحیح طالب بن کے، آ تو صحیح اقراری مجرم بن کے آ کے معافی مانگ۔ اور اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، فرمایا حضور نے فرمایا جب کوئی بندہ استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اللہ اس پہ 3 کرم فرماتے ہیں۔ کتنے کرم فرماتے ہیں؟ نمبر 1، فرمایا تنگی میں، غم میں اللہ اس کے لیے راستہ نکالتے ہیں۔ کیا نکالتے ہیں؟ فرمایا جتنا استغفار زیادہ کرے گا، جتنی توبہ زیادہ کرے گا، فرمایا اللہ تنگی میں اور اللہ اس کے جناب والا غم میں اس کے لیے راستہ نکالیں گے۔ اور نمبر 3، فرمایا اللہ ایسی جگہ سے رزق دیں گے کہ بندہ سوچ بھی، فرمایا اللہ ایسے غیب کے خزانوں سے ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں کہ بندہ سوچ نہیں سکتا۔ اور اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، میں نے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، انہوں نے حضور سے سنا، اللہ کے نبی نے فرمایا جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے نا، گناہ کرتا ہے، پھر اس کے بعد اچھی طرح وضو کرتا ہے، 2 رکعت نماز پڑھتا ہے اور اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، فرمایا اللہ اس کے گناہ پہ اپنی رحمت کا قلم پھیر دیتا ہے۔ تو میں نے کہا بھائی آئندہ تو کریں گے احتیاط، لیکن جو ہو گئے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، میرے محبوب نے فرمایا کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہو جاتا ہے کہ اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ تو میں نے کہا بھائی پریشانی کس بات کی ہے؟ آؤ نہ کوشش کریں کہ اس رمضان المبارک میں جو پہلے گناہ ہیں ان کو مٹا لیں، ان کو ختم کر لیں، اپنے نامہ اعمال کو گناہوں سے پاک کر لیں اور پھر اس نامہ اعمال کو نیکیوں سے بھر لیں۔ کہتا مولوی صاحب ہم تو بڑے کمزور ہیں، کیسے بھریں گے؟ میں نے کہا پریشان نہ ہو، رمضان آ رہا ہے، سیزن آ رہا ہے۔ کہتا جی کیا مطلب سیزن آ رہا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اس رمضان میں کوئی بندہ اپنے رب کا قرب حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی نیکی کا کام کرتا ہے، اللہ اس کام کو فرض کے برابر کر دیتے ہیں، یعنی فرض کے برابر اسے ثواب ملتا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ 1 فرض عطا کرتا ہے، اللہ اسے 70 فرضوں کا ثواب عطا کر دیتے ہیں۔ اب 1 مرتبہ سبحان اللہ کہیں گے کتنا ثواب ملے گا؟ 70 مرتبہ۔ کتنا؟ اور بعض علماء فرماتے ہیں 700 تک جاتا ہے۔ میں نے کہا 1 مرتبہ سبحان اللہ رمضان میں کہیں گے، 1 آیت پڑھیں گے، 1 قرآن پڑھیں گے، 1 نفل پڑھیں گے، 1 سجدہ کریں گے، نامہ اعمال بھرے گا کہ نہیں بھرے گا؟ نامہ اعمال بھرے گا۔ میرے بھائیوں آخری بات کر کے بات کو سمیٹنے لگا ہوں۔ رمضان آئیے، اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ قیامت والے دن کی شرمندگی سے بچ جائیں، اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ قیامت والے دن جب نامہ اعمال کھلے اور اللہ ہمیں حکم دے اقرا کتابہ کا کہ جو تو نے دنیا میں کیا ہے خود پڑھ لے، اور میں اور آپ پڑھیں تو ہمیں پریشانی نہ ہو، تو میں نے کہا بھائی آؤ اس رمضان المبارک کو میں اور آپ قیمتی